الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھ لیجئے بلند آواز سے. مائک کی آواز بڑھا دو بھائی. بس بہت دیر سے آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں شاعری، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے بڑے بڑے عظیم شاعر منبر پر تشریف فرما ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار میں بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. کیا سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی مجھے بھی سن لیجئے. میری کوئی اتنی اچھی آواز نہیں ہے، پر وجہ یہ ہے کہ میں تقریر سے پہلے نعت پاک پڑھتا ہوں، یہ میری عادت ہے. اور میں جو کلام پڑھوں گا وہ کلام وارث علوم اعلیٰ حضرت قاضی القضات فی الہند سیدی مرشدی اختر رضا خان قادری میرے پیر تاج الشریعہ کا لکھا ہوا کلام ہے. میں یہ کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو جی لگا کے بولیں سبحان اللہ. ایک مرتبہ جی لگا کے بولیں سبحان اللہ. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو جناب شاعر اہل سنت ایک اور منبر نور پر تشریف فرما ہے جناب فیروز راحت صاحب. میں ان کا نام بھول گیا تھا، تو ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، اور جگہ بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. کیا کلام لکھا ہے میرے پیر نے. جگہ بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عوض، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا. عشق محبت عشق محبت کل گئے. نعرہ تکبیر. نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور جگہ میں چلتی ہے ان کی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. بہت خوب بہت یہ کہ نہیں چلتی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو محتاج بنا کے نہیں، مختار بنا کے بھیجا ہے. جگہ میں چلتی ہے ان کی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جگہ میں چلتی ہے ان کی وہ دم میں
کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سوریا کو سجا کر دیں، نبی مختار کل گئے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ اب ایک شعر سنیے بہت تیزی کے ساتھ، اور یہ شعر ایسا ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگے گا، مجھے بہت پسند ہے۔ اب شعر سماعت کریے گا کہ تمنا دل اشرف، سرکار حوض کوثر عطا کریں گے، آئے ہائے ہائے، بولے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سرکار حوض کوثر کا پیالہ عطا کریں گے نا، تو شاعر کہتا ہے، یہ شعر جو ہے اشرف میاں نے بڑھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے سرکار جب پیالہ دینا تو لب اقدس لگا کے پھر عطا فرمائیں، آئے ہائے کیا عشق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، اب سماعت کریے، بولیے سبحان اللہ، کہ تمنا دل اشرف بتنی ہے سر محشر، جب آقا جام کوثر دیں، لب اقدس لگا کر دیں، جب آقا جام کوثر دیں، لب اقدس لگا کر دیں۔ آخری شعر، تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور گئے وہ یاور۔ آپ نعت سنتے سنتے سن ہو گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے۔ تجھے کیا فکر گو اختر، تیرے یابر گئے وہ یابر، بلاؤں کو تیری جو خود گرفتار بلا کر دیں، نبی مختار کل گئے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ آئیے حضرات، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، میرا اور آپ کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سارے دینوں میں پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ جلدی بولیے، اللہ کے نزدیک سارے دینوں میں پسندیدہ دین کون سا ہے؟ بولیے، اونچا بولیے، کون سا ہے؟ مذہب اسلام ہے۔ اللہ نے اسی مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے، اسی مذہب اسلام کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کی جماعت کو بھیجا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء اکرام کی جماعت آئی ہے، اسی اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، اسی اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، اسی اسلام کی اشاعت کے لیے۔ مگر یاد رکھیے گا، سارے پیغمبروں کے بعد، سارے نبیوں کے بعد اللہ تیرے میرے پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ کو دھرتی پہ بھیجتا ہے۔ میرا آقا اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، پیغمبر اسلام جب آتے ہیں، میرے آقا کی صرف 63 سالہ زندگی ہے مسلمانوں، صرف 63 سالہ زندگی۔ 40 سال کی عمر میں میرے آقا اعلان نبوت کرتے ہیں، بچی صرف 23 سالہ زندگی۔ میرے آقا نے 23 سالہ زندگی اسلام کی اشاعت کی ہے، اسلام کی تبلیغ کی ہے، مگر وہ انقلاب برپا کیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی زندگی ایک طرف رکھی جائے، میرے آقا کی صرف 23 سالہ زندگی ایک طرف رکھی جائے، تو یہ 1,24,000 انبیاء کرام کی زندگی میرے آقا کی 23 سالہ زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی صرف 23 سالہ زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے آقا نے وہ اسلام مکے میں بیٹھ کے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا ہے۔ کیسے بڑا ہے اسلام؟ میرے آقا کے ظاہری وصال کے بعد، میرے آقا کے ظاہری وصال کے بعد اسلام رکا نہیں ہے، اسلام تھما نہیں ہے، اسلام دبا نہیں ہے، اسلام آگے بڑھتا چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کو آگے بڑھایا، عمر فاروق اعظم نے اسلام کو بڑھایا، عثمان غنی نے اسلام کو آگے بڑھایا، مولا علی نے اسلام کو بڑھایا۔ کربلا کی دھرتی پر علی کا شہزادہ اترتا ہے، فاطمہ کا لخت جگر اترتا ہے، کربلا کے میدان میں میرا حسین جیما کے ننھے علی اصغر کو دے دیتا ہے۔ اسی اسلام کو بچانے کے لیے قاسم کی جوانی دے دی، اسلام کو بچانے کے لیے اور محمد کو دے دیا، اسلام کو بچانے کے لیے حضرت علی اکبر کی جوانی کو بھی دے دیا، اسلام کو بچانے کے لیے، یہاں تک کہ
کہ مولا حسین نے اپنا سر بھی اسلام کو بچانے کے لیے دے دیا. آج دنیا بھوکتی ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے گا, اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. او پگلے کان کھول کے سن لے, یہ وہ اسلام ہے کہ جس کی رگوں میں ابوبکر صدیق کی صداقت دوڑ رہی ہے, عمر کی عدالت دوڑ رہی ہے, عثمان کی سخاوت دوڑ رہی ہے, مولا علی کی شجاعت دوڑ رہی ہے. یہ اسلام وہ ہے کہ اس کی رگوں میں مولا حسین کا خون دوڑ رہا ہے. اسلام نہ کل مٹا تھا, نہ آج مٹا ہے, نہ قیامت تک مٹے گا. اس لیے اسلام کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر. بولو وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. لوگ بھوکتے ہیں, اسلام کو روکنے کی بات کرتے ہیں, لوگ اسلام کے خلاف بولی بولتے ہیں. مسلمانوں کان کھول کے سنو, مسلمانوں سنو, یہ اسلام کربلا سے نکلا, ہندوستان کی دھرتی پہ آیا, ہندوستان کی دھرتی پہ آیا. کوئی بولتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کسی تغلق نے پھیلایا, کوئی کہتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کسی خلجی نے پھیلایا, کوئی بولتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام جو ہے وہ کسی قطب الدین ایبک نے پھیلایا, کوئی کہتا ہے شہاب الدین نے پھیلایا, کوئی کہتا ہے کہ بادشاہ نے پھیلایا. مگر ہندوستان کی سرزمین چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے, او لوگوں نہیں, ہندوستان میں اسلام کسی تغلق نے نہیں پھیلایا, کسی خلجی نے نہیں پھیلایا, کسی شہاب الدین نے نہیں پھیلایا, کسی قطب الدین نے نہیں پھیلایا, کسی التمش نے نہیں پھیلایا, کسی بادشاہ نے نہیں پھیلایا, کسی راجہ نے نہیں پھیلایا. ہندوستان میں اسلام ہمارے خواجہ نے پھیلایا ہے, ہمارے خواجہ نے پھیلایا ہے. اور ایک حکومتیں آتی ہیں بدلتی رہتی ہیں, ہندوستان پہ صرف ایک حکومت ہے جو ہے ہمیشہ سے, اور ہمیں جو ہندوستان پر صرف ایک حکومت ہے وہ میرے خواجہ کی ہے اور قیامت تک رہے گی. آپ کہو گے کیسے؟ تو اس لیے ہمارے پی ایم مودی جی نے بھی میرے آقا غریب نواز کے عرس کے موقع پر میرا غریب نواز کے مزار پر چادر ڈال کے ابھی اعلان کیا تھا کہ کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے, راجہ اصل میں خواجہ ہے. واہ واہ واہ, بہت اچھا, بہت اچھا بول رہے ہیں بھائی قاری صاحب, بہت اچھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے. بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے نا, کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا, جلدی بولے راجہ تو میرا. حکومت کسی کی ہے؟ حکومت صرف میرے خواجہ کی ہے. دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے, اسی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے. ارے جناب, آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے, یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے, یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے. اب میں بات آگے لے جاؤں تو میرے بھائی میں آتا ہوں, ابھی مذہب اسلام سے ہوتے ہوئے میں قرآن پہ آؤں گا, اور قرآن پہ عظمت قرآن کانفرنس ہے یہ, اور میں اپنی بات مکمل کروں گا. ایک مرتبہ جی لگا کے بولیے سبحان اللہ. یہ بتائیں سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کی؟ بتاؤ, آپ بتاؤ, آگے بات بڑھاؤں. اب میرے غریب نواز ہندوستان میں آئے تو وہی عقیدہ لے کے آئے تھے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. غریب نواز آئے تو وہی عقیدہ لے کے آئے جو غوث اعظم کا عقیدہ تھا. میرے غریب نواز کا عقیدہ تھا کہ میرا نبی مالک و مختار ہے. میرے غریب نواز نے عقیدہ دیا تھا کہ میرا نبی زندہ ہے. میرے غریب نواز نے عقیدہ دیا تھا کل ہونے والا کیا ہے مصطفیٰ کو خبر ہے. غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا, مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس کے نبوی کا چراغ روشن کیا. مگر کچھ دن گزرے تو ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی, اللہ اکبر, جس نے کہا جن لوگوں کے سینوں میں میرے آقا غریب نواز نے اسلام کی روشنی پھیل جلائی تھی, اسلام کی روشنی کو اللہ اکبر روشن کیا تھا, اسی روشنی کو لوگ بجھانے کے لیے کھڑے ہوئے. کوئی بولا نبی مالک و مختار نہیں ہے, کوئی کہہ رہا تھا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں, کوئی کہہ رہا تھا کہ نبی کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کی جائے. اما جب اسلام پھیلانے کی پھیلانے کی جب بات آئی تو اللہ نے غریب نواز کو بھیجا. اب غریب نواز کے پھیلائے ہوئے اسلام پر جب آج
آئی تو سنیت سسک رہی تھی، تو اللہ نے مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے بریلی کی دھرتی پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو پیدا کر دیا۔ امام احمد رضا بریلی کی دھرتی پر پیدا ہوتا ہے اور قلم اٹھا کے بولتا ہے، لوگوں سنو، یہ عشق نبوی کا چراغ امام احمد رضا بجھنے نہیں دے گا، امام احمد رضا بجھنے نہیں دے گا۔ جب ترجمہ قرآن لکھا گیا تو امام احمد رضا نے کنز الایمان دے کے اس قوم کے معیار کو بلند کیا ہے۔ جب جو ہے علم غیب پہ حملہ ہوا تو امام احمد رضا نے الدولۃ المکیہ بالوحدۃ الغیبیہ دے کر اس قوم کے معیار کو بلند کیا ہے۔ جب فتاوی کی بنیاد پر اس قوم کے مزاج کو ٹھوکر ماری گئی تو امام احمد رضا نے 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ دے کر اس قوم کے معیار کو بلند کیا ہے۔ تو مجھے کہنا دیا جائے کہ ہندوستان میں اسلام غریب نواز نے پھیلایا ہے اور ایمان کو بریلی کے مہاراجہ نے بچایا ہے۔ بابا سبحان اللہ، اس لیے ساری دنیا بول رہی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے بھائی، اسلام پہ حملہ تو ہوتا رہا، کبھی اسلام پہ حملہ، کبھی قرآن پہ حملہ، کبھی مصطفیٰ کی عظمت پہ حملہ۔ اب ایک بات بتاؤں میرے بھائی، ابھی حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا ایک بکواس کرنے والا بکواس کرتا ہے، ایک خبیث نطفہ نہ تحقیق ملعون جو ہے، وہ ایک وسیم رضوی نامی خبیث ذلیل الہند پیکر شر و فساد، یہ خبیث ملعون دجال یہ بولتا ہے، اس نے قرآن کے خلاف بولا۔ کتنے لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا ہے؟ کتنے لوگوں نے؟ یہ وسیم رضوی خبیث، یہ نالائق دجال بولتا ہے، یہ جب بھی بولا تو اس نے مسلمانوں کے خلاف بولا، جب بھی یہ بولتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے۔ کبھی یہ مسلمانوں کے مدرسوں پہ بولتا ہے کہ مسلمانوں کے مدرسے بند کرو اس لیے کہ آتنکواد کا اڈا ہے۔ کبھی یہ خبیث بولتا ہے تو کہتا ہے ترنگے سے ہرا کلر نکال دیا جائے۔ کبھی یہ خبیث بولتا ہے تو کہتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ حملہ کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں اس نے قرآن کے خلاف بولی ہے، مسلمانوں کا خون جوش میں آ گیا۔ اللہ اکبر، میں اس خبیث کو بتانا چاہتا ہوں، اس خبیث کو بتا دو کہ تو کہتا ہے کہ 26 آیتیں قرآن سے نکال دی جائیں کیونکہ آتنکواد کو پھیلاتی ہے، آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں خبیث، تو ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لے، قرآن بدلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن یہ کوئی توریت نہیں جو بدل جائے، یہ کوئی انجیل نہیں جو بدل جائے، یہ کوئی زبور نہیں جو بدل جائے، اس لیے کہ توریت اللہ نے نازل کی ہے، مگر توریت کی ذمہ داری اللہ نے توریت کے ماننے والوں پہ رکھی۔ اللہ نے زبور کو نازل کیا، اس کی ذمہ داری زبور کے ماننے والوں پہ رکھی۔ اللہ نے انجیل کو نازل کیا، اس کی ذمہ داری انجیل والوں پہ رکھی۔ مگر جب اللہ قرآن نازل کرتا ہے، اپنے محبوب کے قلب اطہر پر اتارتا ہے، تو اللہ اعلان کرتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ او خبیث نطفہ نہ تحقیق ذلیل الہند پیکر شر و فساد، کان کھول کے سن لے دجال، یہ قرآن ہے۔ تو کہتا ہے کہ 26 آیتوں پہ پابندی لگائی جائے، بدلنے کی بات کرتا ہے۔ 26 آیتیں تو دور کی بات ہے، قرآن کا ایک حرف نہ بدلنے پائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن شریف۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اعلیٰ حضرت۔ اللہ اکبر۔ ارے تو مر جائے گا، جہنم میں پہنچ جائے گا۔ قرآن کا ایک حرف تو دور کی بات ہے، قرآن کا ایک زبر نہیں بدل سکتا، قرآن کا ایک زیر نہیں بدل سکتا۔ اچھا ایک بات بتاؤں، کتنا پاگل ہے یہ، کتنا پاگل ہے یہ خبیث۔ اللہ نے قرآن میں الف لام میم جب آپ پڑھیں گے تو اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب میں توجہ چاہوں گا کہ شک کی گنجائش نہیں، اللہ نے اعلان کیا۔ اب اللہ فرماتا اگر کسی کو شک ہو، کسی کو ڈاؤٹ ہو
کہ یہ بندے کا کلام ہے، خدا کا نہیں. اگر کسی کو شک پیدا ہو جائے کہ یہ انسان کا بنایا کلام ہے تو قرآن نے 1450 سال پہلے ہی شک کرنے والوں کو چیلنج کر دیا تھا. اللہ قرآن نے چیلنج کیا فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر تم شک کرتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو پھر قرآن کی ایک سورت کے مثل کوئی سورت لے آؤ، ایک آیت کے مثل کوئی ایک آیت لے آؤ. اگر تو قابل ہے نالائق، اگر تو اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے تو سپریم کورٹ کا سہارا کیوں لیتا ہے دجال؟ سپریم کورٹ کے سہارے پہ کیوں پلتا ہے؟ RSS کے ٹکڑوں پہ پلنے والے دجال سپریم کورٹ کا سہارا کیوں لیتا ہے؟ اگر تیرے میں قابلیت ہے، اگر تیرے میں قابلیت ہے، تیرے اندر علم ہے تو پھر ایسا کرنا، عربی کو پڑھ، 20 سال تک عربی پڑھ، عربی پہ عبور حاصل کر، عربی پہ عبور حاصل کر کے مہارت تام حاصل کر. جب مہارت حاصل ہو جائے تو اپنی ایک ٹیم تیار کر لے، اپنی ایک ٹیم تیار کر لے، 1000 لے آ. اور لانے کے بعد تو کہتا کہ ابو بکر نے قرآن میں اضافہ کیا، عثمان غنی نے اضافہ کیا، حضرت عمر نے اضافہ کیا. تو بات تو یہ ہے کہ اگر ابو بکر نے قرآن میں اضافہ کیا تو اس سے بہتر ایک آیت لے کے آ جا اور کہے کہ ہم نے قرآن کے مقابلے میں ہم نے یہ آیت لے کے آئے ہیں. مگر یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امریکہ والوں نے بھی الفرقان نامی کتاب لکھی تھی قرآن کے مقابلے میں کہ قرآن کو لوگ چھوڑ دیں، مگر اس فرقان نامی کتاب کا کوئی پتہ تک نہیں، نیست و نابود ہو گئی. قرآن نے عرب میں چیلنج کیا تھا، اللہ نے کہا تھا اگر تمہیں شک ہے تو ایک آیت کے مثل لے آؤ. تو عربی لوگوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا، القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ کا جواب لے کے آتے ہیں تو لکھتے ہیں الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل. تو اہل عرب نے مذاق اڑایا تھا، اہل عرب نے مذاق اڑایا تھا. عربی النسل لوگوں نے سر پیٹ کے رہ گئے تھے، قرآن کے ایک آیت کا جواب نہ لا سکے. اگر دجال تجھ میں ہمت ہے تو 26 آیتیں تو بہت ہے. سورہ کوثر کا جواب لے آ، سورہ اخلاص کا جواب لے آ، تو چھوٹی سے چھوٹی آیت کا جواب لے آ. اور تجھ سے قیامت تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بندے کا نہیں خدا کا کلام ہے. قرآن کا نہ کل کوئی جواب تھا، نہ آج کوئی جواب ہے، نہ قیامت تک کوئی جواب ہوگا. قرآن کے خلاف بولی بولنے والے بولی بولتے رہیں گے. قرآن کے حافظوں میں قرآن کے حافظوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا. ان مدرسوں سے ہر سال حافظ قرآن نکلتے رہیں گے اور مسجد میں کھڑے ہو کر رمضان میں تراویح کے موقع پر پورا قرآن سناتے ہوئے نظر آئیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عظمت قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر. بولو ہے کہ نہیں؟ یہ سر پیٹ پیٹ کے مر جائے گا، مگر قرآن نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے اور نہ بدلے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے، آج ہم نے قرآن کو تاکوں میں رکھ دیا ہے، آج ہم نے قرآن کو اٹھا کے تاکوں کی زینت بنا دیا ہے. کہاں چلا گیا یہ مسلمانوں؟ اپنی کون سی زندگی جی رہے ہو تم؟ قرآن اللہ نے تاک میں سجانے کے لیے نہیں دیا ہے. آج کے میرے نوجوان کا حال یہ ہے، واٹس ایپ چلانے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، فیس بک پہ جانے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، موبائل میں پوری رات فلمیں دیکھنے کے لیے اس مسلمان کے پاس ٹائم ہے، کانوں میں لیڈ لگا کے چوراہوں پہ کھڑے ہو کر گانے سننے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، گوگل پہ جانے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، یوٹیوب چلانے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، مگر قرآن پڑھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن کو سینے سے لگانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. او کون سی زندگی گزار رہے ہو؟ آج سے توبہ کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن پہ عمل کرو، قرآن کے حافظ بن جاؤ. کیونکہ جو دنیا میں قرآن پڑھے گا جب قبر میں رکھا جائے گا تو قرآن اس کی سفارش کرے گا. رب کہے گا فرشتوں اسے چھوڑ دو، ہم نے قرآن کے صدقے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. جو قرآن تمہیں دنیا میں بھی بچاتا ہے، جو قرآن تمہیں آخرت میں بھی بچائے گا، تمہیں قبر میں بھی بچائے گا. آج تم نے صرف زینت بنا کے رکھا ہے. آج ٹی وی روز صاف ہو رہی ہے، گاڑی روز صاف ہو رہی ہے، مگر قرآن کو کوئی صاف کرنے والا نہیں. بولو میری بات سچی ہے کہ غلط؟ آج قرآن تاکوں میں رکھا، گاڑی روز صاف ہو رہی، فریج روز صاف ہو رہا،
کپڑے روز صاف ہو رہے ہیں مگر قرآن پہ گرد جمی ہے. اللہ توفیق دے تو 8 دن میں پڑھتا ہے ورنہ قرآن رکھا ہوا ہے. جو قوم قرآن کو تاکوں میں سجانے کے لیے رکھے اس قوم پہ عتاب آئے گا کہ نہیں آئے گا. آج مسجد میں اذان ہوتی ہے تو یہ نوجوان چوراہوں پہ کھڑے ہو کر چوپال لگا کے باتیں کرتا ہے. اللہ نے تجھے گناہ کرنے کے لیے دنیا پہ نہیں بھیجا. اللہ نے تجھے کھیتی باڑی کرنے کے لیے صرف نہیں بھیجا ہے, صرف تجھے فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں, تجھے ڈرامے دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا. کون سی زندگی گزار رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے لوگوں میں نے تمہیں گناہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا, میں نے دنیا پہ تمہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے. سر جھکانا تیرا کام ہے, بخشنا ہمارا کام ہے. تو سر جھکا, میں دنیا میں تجھے بلند کر دوں گا اور آخرت میں بھی تجھے بلند کر دوں گا. لیکن آج ہم بہت خوب, بہت قوم کا نوجوان پوری رات فلمیں دیکھتا ہے, خدا کا خوف دلوں سے نکل گیا. آج ہمارے اسٹیجوں کا حال, آج ہماری قوم کے جلسوں کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ آج جلسہ کامیاب, لوگ ہنستے ہیں اور ہنس کے چلے جاتے ہیں. عظیم صاحب نے, ان کی کمیٹی والوں نے, تم لوگوں نے کتنا روپیہ دی, کتنا روپیہ لگایا اس میں, اور روپیہ لگا کے مجھے بلایا, ان لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. اس کا مطلب کیا؟ تم ہنسو اور ہنس کے چلے جاؤ اور وہی زندگی گزارو جو پہلے زندگی گزار رہے تھے. تو جلسے کا مطلب کیا ہے؟ آج ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں, لاکھوں جلسے ہو رہے ہیں. جمعے میں امام صاحب ہر جمعے کی تقریر تمہیں سناتے ہیں, مگر میرا مسلمان زنا کرتا تھا تو زنا کرتا ہے, شراب پیتا تھا تو شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا تھا تو جوا کھیلتا ہے. بتاؤ کتنے نمازی بنے جلسوں سے, بتاؤ کتنے نیک بنے جلسوں سے, بتاؤ کتنے لوگوں نے شرابیں چھوڑی, بتاؤ کتنے لوگوں نے جوا چھوڑا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا مسلمان, اس لیے تو ذلیل ہو رہا ہے, اس لیے تجھے مارا پیٹا جا رہا ہے. کون سی زندگی جی رہا ہے تو؟ اب میں بتاؤں کہ آج یہ جلسہ کامیاب کیوں نہیں ہوتا, شراب کیوں نہیں چھوٹتی؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جلسہ کرانے والے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے, آنے والا مقرر یہ سوچتا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے, میری تاریخ دوسرے جلسے کی تاریخ مل جائے. تو اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے. جلسہ کرانے والے نے نیت کی کہ میرا جلسہ کامیاب ہو جائے, تو جلسہ ختم ہوا, لوگ صبح کو کہنے لگے جلسہ بڑا اچھا ہوا تھا, جلسہ بڑا کامیاب ہوا تھا. بات ہو گئی, کیونکہ کامیاب کرنے کے لیے تھا تو کامیاب ہو گیا. امام سے مولانا صاحب نے, مقرر صاحب نے آج 20 لاکھ, اللہ 20 ہزار, 25 ہزار, 30 ہزار روپے میں یہ طے ہونے والے مقرر 1 گھنٹے کے, ارے کوئی بازاری محفل نہیں ہے, آج طے کیا جائے. میں نے ایک مولانا صاحب کے پاس تاریخ لینے کے لیے فون لگایا اور میں نے کہا مولانا صاحب ایک جلسے کی تاریخ چاہیے. تو اس نے, ان مولانا صاحب نے کہا میں نام نہیں لوں گا لیکن بات بتا دوں. انہوں نے کیا کہا, کچھ دن گزر گئے, تاریخ مل گئی. کچھ دنوں کے بعد میں نے فون لگایا, میں نے کہا مولانا کیا تاریخ یاد ہے؟ تو چھوٹتے ہی وہ مولانا بولے, کہنے لگے کیا مولانا تمہیں پیسہ یاد ہے, کیا تمہیں نذرانہ یاد ہے؟ آج جو قوم جلسے صرف نذرانے کے لیے کرتی ہو, پیٹ بھرنے کے لیے کرتی ہو, جو شاید پیٹ بھرنے کے لیے نعت پڑھتا ہو, تو بولو جلسے میں نمازی بنیں گے کیسے, جلسے میں جو نیک بنیں گے کیسے؟ اس لیے حضرات محترم, آنے والے مقرر نے کامیاب تقریر کی, دوسرے جلسے کی, انہیں تاریخ مل گئی, بس جلسہ ہو گیا. اگر یہی جلسہ کرانے والے یہ سوچ لیتے کہ معاشرہ بہت خراب ہے, آج جو مولانا آئیں گے تو نیت یہ کر لے کہ نمازی بن جائیں, جواری جوا چھوڑ دیں, شرابی شراب چھوڑ دیں. آنے والا مقرر نیت کر کے آئے کہ میں آج جلسے میں جا رہا ہوں, پروردگار میرے خطاب کے صدقے میں بے نمازی کو نمازی بنا دے. اگر یہ جلسہ کرانے والے, تقریر کرنے والے اگر یہ نیت کر لیں تو قسم پاک پروردگار کی, جلسے میں اگر بے نمازی آیا تھا, جلسہ ختم ہوا تھا, تو بے نمازی نہیں, آنے والا نمازی بن کے جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, سرزمین جعفر پور, نعرہ تکبیر. بولو ہوگا کہ نہیں؟ آیا تھا تو بے نمازی, مگر جائے گا تو نمازی بن کے جائے گا. آج ہماری زبانوں میں اثر ختم ہو گیا, تمہارے دلوں نے بات قبول کرنا ختم کر دی ہے. میرے بھائی اب میں بتاؤں, اگر میں آپ سے پوچھوں خدا کا خوف ہے, تو ابھی آپ کہیں گے مولانا صاحب بہت خوف ہے, بہت ڈرتے ہیں. اچھا بولو ہے خدا کا خوف؟ کتنے لوگوں کے اندر ہاتھ اٹھائیں, جلدی اٹھائیں. خدا کا خوف ہے؟ نماز کتنے ٹائم کی پڑھتے ہیں؟ نماز چھوڑتے ہو, خدا کا خوف ہے؟
फिल्में देखना नहीं छोड़ते, खुदा का खौफ है? आज तुम बेनमाजी बने घूम रहे, खुदा का खौफ है? जुए के अड्डों पे तुम, शराब के अड्डों पे तुम, जिस नौजवान के हाथ में कुरान होना चाहिए था, आज उस कौम के नौजवान के हाथ में ताश की गड्डी नजर आती है। क्या ये खुदा का खौफ है? शराब की बोतलें तुम्हारे हाथों में, क्या खुदा का खौफ है? ये खुदा का खौफ नहीं प्यारे, खुदा का खौफ ये है कि हमा वक्त तेरे दिल में ये ख्याल रहे, अगर तू जुए की तरफ बढ़े तो तेरे दिल में ख्याल आ जाए कि मेरा पाक परवरदिगार मुझे देख रहा है। अगर तू शराब की तरफ बढ़े तो तुझे ख्याल आ जाए कि तेरा पाक परवरदिगार तुझे देख रहा है। अगर तू ये नियत कर लेगा कि तेरा रब तुझे देख रहा है, तो अगर जुए की तरफ बढ़ेगा दिल में ख्याल आएगा तो तू जुए को छोड़ के मस्जिद में सजदा करता हुआ नजर आएगा। है खौफ है। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी सुनो। कौन उमर फारूक आजम? जिनके बारे में मेरे आका ने कहा उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती है, जिसे जीते जी मुस्तफा ने जन्नती होने की बशारत दे दी हो। वो उमर फारूक आजम सुबह को निकलते, शाम को वापस आते तो अपने बिस्तर के नीचे कोड़ा रखते थे, कोड़ा निकाल के अपने पैरों पे मारते थे और कहते उमर अपने आप को हिसाब दे, आज कितने काम तूने ऐसे किए हैं कि तेरे रब की मर्जी के मुताबिक थे, तेरे प्यारे आका की मर्जी के मुताबिक थे। कभी तुमने सोचा तुम्हारा कदम उठ रहा है, ये कदम मुस्तफ़ा की मर्जी के खिलाफ है या मुस्तफ़ा की रजा के मुताबिक है? क्या कभी तुमने सोचा यही कुरान माओ बहनों को हुक्म देता है कि पर्दों में रहो? आज कुरान की तालीमात को हमने एक तरफ रख दिया, इसलिए कौम जलील हो रही है। नसीहत वाली बातें भी सुना करो, क्योंकि कब्र में मरने के बाद लाखों का मकान तेरे पास हो, कोई काम आने वाला नहीं। लाखों की बिल्डिंग तुम्हारे पास हो, तुम्हारे पास कार और बंगला हो, लाख सोना हो, याद रख मुसलमान, जिस दिन तेरी रूह निकल जाएगी, अपनी ताकत पे नाज ना कर, अपनी दौलत पे नाज ना कर, अपनी गाड़ी पे नाज ना कर, अपनी बिल्डिंग पे नाज ना कर। जिस दिन रूह निकल जाएगी उस दिन तेरी कोई औकात ना होगी। चार लोग तुझे उठाएंगे, तेरे कांधे पे, अपने कांधे पे उठाएंगे, तेरे जनाजे को ले जाएंगे, कब्र में उतार देंगे। अब तुझे बचाने के लिए तेरी ये कार, ये 4-5 लाख की काम ना आएगी, तेरी बिल्डिंग तेरे काम ना आएगी, तेरा सरमाया तेरे काम ना आएगा। अब ऐसे वक्त में अगर कोई कब्र में काम आएगा तो वो नमाज काम आएगी, वो अल्लाह का मुकद्दस कुरान काम आएगा। बोलो पढ़ोगे नमाज आज से? हाथों को उठाओ यार। आज हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया। मस्जिद के दरवाजे पे बैठकर बग्गी बगौर खेलने वालों, तुम पे आदाब क्यों ना आजान हो रही, तुम मस्जिद के दरवाजे पे बैठे बग्गी बगौर खेल रहे हो। एक पैगाम और बढ़ाऊं, एक पैगाम और बता दूं और बात खत्म करूं। मेरे भाई, मैं बताना चाहता हूं आपको, सुन लो मेरी बात गौर से सुनो और दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाओ। यही कुरान माओ बहनों को हुक्म देता है कि पर्दे में रहो। हाल ये है कि आज औरतें नंगे सर निहार मुंह घूम रही है। बोलो घूमती कि नहीं घूमती? या आप शादी के मौके पर ये लाली, वो पाउडर, ये पाउडर, ये फैशन, वो फैशन, इधर लटका बाल, इधर लटका बाल, और दूसरी से कहती है सहेली फोटो ले ले, उसकी फोटो ली जाती है, फिर उसे फेसबुक पे डाला जाता है। तुम्हारी कौम की बेटियों के फोटो जो है वो व्हाट्सएप या फेसबुक पे डाले जा रहे हैं। बोलो ये कौम तबाह बर्बाद क्यों नहीं होगी? अल्लाह ने औरत को तीन पर्दों में पैदा किया है। आप जानते हो अल्लाह ने औरत को पैदा किया। अगर इस पर गुफ्तगू करूं तो तवील हो जाएगी, शॉर्ट में बताता चलूं। अज़मत कुरान भी मुझे बयान करना है। तीन पर्दों में अल्लाह ने औरत को पैदा किया है। मेरी माए बहने कान खोल के सुन ले, और आज के बाद जब भी जलसे में आए तो पर्दे के अंदर आए और पर्दे के दायरे में नाते मुस्तफा सुने, खुतबा की तकरीरें सुने। इसलिए कि हजरात ये अहम पैगाम है। पर्दा क्या चीज है? अल्लाह ने औरत को तीन पर्दों में पैदा किया है। नंबर 1 जन्नत का पर्दा, अल्लाह ने जन्नत के अंदर औरत को पैदा किया है। नंबर 1 जन्नत का पर्दा, दूसरे हजरत आदम के देखने की ताकत पर्दे में, तीसरे फरिश्तों के देखने की ताकत पर्दे में। अल्लाह ने तीन पर्दों में औरत को पैदा किया। मैंने रब
کی بارگاہ میں سوال کیا میرے پاک پروردگار عورت کو 3 پردوں میں کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو میرے رب نے جواب دیا ہم عورت کو 3 پردوں میں اس لیے پیدا کر رہے ہیں تاکہ دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ جب تک یہ پردے میں رہے گی اس کی عزت پہ حملہ نہیں ہو سکتا، اور جس دن یہ نکل کے روڈ پہ آ جائے گی اس دن اس کی عزت کو بچایا نہیں جا سکتا، اس دن اس کی عزت کو۔ لیکن آج حال الگ ہے، ہم گھر میں گھسے تو گاڑی پہ پردہ، فریج پہ پردہ، کولر پہ پردہ، ونڈو پہ پردہ، ٹی وی پہ پردہ، بیوی گھوم رہی ہے بے پردہ، مولانا صاحب بیوی گھوم رہی ہے بے پردہ۔ چھپانا چاہیے ٹی وی کو، چھپانا چاہیے بیوی کو، تو چھپا رہے ٹی وی کو۔ ہم نے پوچھا بھائی ٹی وی کو کیوں چھپا رہے؟ بولے مولانا خراب ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ ہم نے کہا خراب ہو جائے گی؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا خراب ہو جائے گی اس لیے ٹی وی کو پردے میں رکھتا ہے۔ تیری بیوی لالی لگا کے مارکیٹ میں نکل رہی ہے، تیری بیوی میک اپ کر کے میری بات کر بھی لگے گی، مگر حق کڑوا ہوتا ہے۔ میں کہہ کے جاؤں گا دوبارہ بلانا یا مت بلانا، ذیشان القادری دنیا کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا، احمد مختار کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے۔ یاد رکھ مسلمان، یہ پردے میں، یہ پردہ کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ سن لے، تیری بیوی میک اپ لگا کے نکل رہی ہے، تیری بیوی لالی لگا کے نکل رہی ہے۔ کتنے لوگوں کی نظریں تمہاری بیویوں پہ پڑ رہی ہے، کتنے لوگوں کی نظریں، کون کس نظر سے دیکھتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بیوی بے پردہ نکلتے نکلتے خراب ہو جائے۔ اس لیے اگر پردے میں رکھنا ہے تو ٹی وی کو پردے میں مت رکھو، اگر پردے میں رکھنا ہے تو اپنی بیویوں کو پردے میں رکھو، اپنی بیویوں کو پردے میں رکھو۔ آج حال یہ ہے کہ پہلے تو چلتا تھا اتنا اتنا، اور پھر ہوا اتنا، اور اب ہو گیا مڈے تک۔ اب پتہ ہی نہیں ہے کہاں جا کے رکے گا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب مڈے تک آ گیا اسلام نظامی صاحب، ہاں مڈے تک یہ بے پردہ ہو کے نکل رہی۔ میں نے کہا بھائی یہ امریکہ والوں کی چال ہے، یہ سوچتا ہے کہ مسلم سماج سے پردہ چھین لیا جائے، یہ سوچتا ہے کہ مسلم سماج کو ننگا کیا جائے، ان کی بیویوں بہنوں کو بے پردہ کیا جائے۔ میری ماں بہنوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، کان کھول کے سنو، اگر تم بے پردہ نکلو گی تو امریکہ والا راضی ہوگا۔ اگر تم لالی لپسٹک لگا کے اگر بغیر پردے کے نکلو گی تو امریکہ والا راضی ہوگا، اور اگر پردے میں نکلو گی تو امریکہ والا نہیں مدینے والا راضی ہو جائے گا۔ راضی کرنا ہے تو امریکہ والے کو نہیں، راضی کرنا ہے تو مدینے والے کو راضی کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امریکہ والوں کو راضی کرو گے تو قبر میں ٹھکائی ہوگی، ٹھکائی، اور اگر مدینے والا راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قبر میں تمہیں چین عطا فرمائے گا، اور جنت میں تمہیں اعلیٰ محل عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی میں گفتگو آئی تو میں نے بیان کر دی، اب میں بات آگے بڑھاؤں۔ عظمت ہر دور میں حملہ ہوتا رہا تو یہ نالائق خبیث بولتا ہے، کہتا ہے کہ قرآن کو ہمیشہ 26 آیتیں نکال دی جائیں، قرآن سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ میں کہتا ہوں پگلے، یہ وہ قرآن ہے جو مکہ کی گلیوں سے نکل کر کے آ گیا، جو کربلا کی دھرتی سے نکل کر کے آ گیا، یہ وہ قرآن ہے کہ جو ہندوستان کی تاریخی سے نکل کر کے آ گیا۔ کون تھا جو قرآن کو روک پاتا؟ کون تھا جو قرآن کے ایک حرف بدل پاتا؟ قرآن 1450 سال پہلے سے جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے، کوئی حرف نہیں بدلا، اور اللہ نے حفاظت کس انداز میں کی ہے مسلمانوں کہ یاد رکھو دنیا میں کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا نہیں جنا جو پوری گیتا کا حافظ ہو، جو پورے رامائن کا حافظ ہو، جو پورے اشلوک کا حافظ ہو، جو پورے گرو گرنتھ کا حافظ ہو، مگر لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ موجود ہے۔ مسلمان کے گھر میں بچے حافظ قرآن موجود ہے۔ او وسیم رضوی کان کھول کے سن لے، تو قرآن سے تو 26 آیتیں نکال سکتا ہے، مگر ان حافظوں کے سینوں میں جو قرآن ہے ان کے اندر سے 26 آیتیں کیسے نکالے گا؟ قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائے گی؟ سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء اکرام، عظمت قرآن پاک، نعرہ تکبیر۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، سننا چاہتے ہیں آپ؟ بتا دوں،
اب میں چاہتا ہوں علماء لوگوں کی توجہ. ایک بات کہی جاتی ہے اسلام دہشت گردی کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد سکھاتا ہے. آؤ مذہب اسلام کے قریب آؤ. کہاں چلے گئے تم؟ لوگ کہتے ہیں مذہب اسلام آتنکواد کو بڑھاتا ہے. میں کہتا ہوں میرے پیارے تم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں, تم نے مذہب اسلام کو قریب سے دیکھا ہی نہیں. اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلم یسلم, اسلام باب افعال کا مصدر ہے. اس کا معنی آتا ہے امن میں رہنا اور دوسروں کو امن میں رکھنا. جلدی بولیے. اسلام کا معنی امن میں رہنا اور امن میں رکھنا, اور دہشت گردی کا نام خوف ہے. آتنک کا معنی خوف ہے. اب مجھے بتاؤ جعفر پور کے زندہ دل مسلمانوں اس امن اور خوف ایک ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ جلدی بولیے. امن اور خوف ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. ارے بولو, کیا اندھیرا اور اجالا ایک ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں. جہاں اندھیرا ہوگا وہاں اجالا نہیں, جہاں اجالا ہوگا وہاں اندھیرا نہیں. تو پھر سردی اور گرمی برابر نہیں ہو سکتی, علم اور جہالت برابر نہیں ہو سکتی. تو جب سردی اور گرمی برابر نہیں ہو سکتی, امن اور خوف برابر نہیں ہو سکتا, تو اسلام کا معنی ہے امن میں رہنا, آتنک کا معنی ہے خوف دلانا. تو اب اسلام کا ماننے والا مسلمان ہوتا ہے, تو جہاں مسلمان ہوگا وہاں آتنک نہیں ہو سکتا, اور جہاں آتنک ہوگا وہاں مسلمان نہیں ہو سکتا. ارے مذہب اسلام وہ ہے کہ جو وضو میں فضول پانی خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ اسلام بلا وجہ کسی کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ بہت خوب, بہت لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آتنک سکھاتا ہے. آتنک نہیں سکھاتا. مذہب اسلام امن کا نام ہے, مذہب اسلام شانتی کا نام ہے. مذہب اسلام ہمیشہ سے امن اور شانتی کا پیغام دیتا آیا ہے اور امن ہی چاہتا ہے. دہشت گردی پھیلانے والے یہ لوگ ہیں. مسلمان نہ کبھی دہشت گرد تھا, نہ ہے نہ رہے گا. لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام پر قرآن نازل ہوا, تو انہوں نے بھی جو ہے پیغمبر اسلام نے آتنک کا درس دیا ہے. ایک بات کہہ کے اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اے مسلمانوں, تم نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا, تم غیروں کے طریقے پہ عمل کرنے لگے. آج بولو کتنے تمہارے اللہ نے کتنا پیارا دین تمہیں دیا ہے, اس دین کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہو. بتاؤ, آج شادیوں میں اسٹینڈنگ کھانا کیا جاتا ہے, یہ جانوروں والا کھانا, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. کھڑے ہو کے پانی پلایا جاتا ہے, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ننگے سر کھانا کھایا جاتا ہے, اسلام کا طریقہ نہیں ہے. آج جو ہے وہ شادی کے موقع پر منڈیا کیا جاتا ہے, ولیموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. مذہب اسلام کا طریقہ نہیں ہے. تم مذہب اسلام سے دور ہو گئے. آج میرے آقا نے جن باتوں کا درس دیا تھا آج مسلمان نے چھوڑ دیا ہے. کھڑے ہو کے کھانا مسلمان کھاتا ہے, کھڑے ہو کے پوری بوتل ایک سانس میں گٹک جاتا ہے, یہ مسلمان کرتا ہے. ننگے سر کھانا کھاتا مسلمان ہے. لوگوں, یہ مذہب اسلام نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے, بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے, سر ڈھک کے کھانا کھانا سنت ہے. حضرات, ایک سیدھا پاؤں جو ہے وہ کھڑا کر کے اور الٹا پاؤں لٹا کے کھانا کھانا سنت ہے. بسم اللہ پڑھنا اس سے پہلے سنت ہے. آج ان سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے, دیش کو نابود کیا جا رہا ہے. عظمت قرآن کانفرنس میں آنے والوں, میری ایک بات پہ عمل کر لو, جلسہ کامیاب ہو جائے گا. آج سے عہد کر لو, آج نبی کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے. اور ایسے وقت میں کہ جب نبی کی سنتوں کو مٹایا جاتا ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید, کہ جب میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو, ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو پروردگار اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنے؟ 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 100 شہیدوں کا ثواب. اب بولو, سر ڈھک کے کھانا کھاؤ گے؟ ارے یار اتنا تو کر سکتے ہو, سر ڈھک کے کھانا کھاؤ گے؟ بولو ہاں. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. بیٹھ کے کھانا کھاؤ گے؟ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو گے؟ دسترخوان بچھا کے کھانا کھاؤ گے؟ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھو گے؟ جاؤ جا کے صبح ہی دسترخوان خرید لینا, دسترخوان پہ کھانا لگانا, ہاتھوں کو دھو کے بسم اللہ کر کے شروع کرنا. اگر لقمہ دسترخوان پہ گر جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر دسترخوان پہ لقمہ گر جائے, اسے اٹھا کر کوئی کھا جائے تو اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا. یہ مذہب اسلام ہے. کہاں چلے گئے تم؟
غیروں کے طریقوں کو تم نے اپنا لیا، غیروں کی رسم و رواج تمہارے اندر آ گئے، تو مسلمان ذلیل ہوگا کیسے نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام، ارے یار مذہب اسلام سے پاکیزہ مذہب کائنات میں ہے ہی نہیں، اللہ نے اتنا پیارا مذہب تمہیں عطا کیا۔ آخری بات، لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے دہشت گردی کا درس دیا، قرآن دہشت گردی کا درس دیتا ہے۔ یار عجیب حال ہے، کبھی کوئی مذہب اسلام پہ حملہ کرتا ہے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پہ حملہ کرتا ہے، کبھی اذان پہ حملہ کرتا ہے، کبھی قرآن پہ حملہ کرتا ہے۔ یہ کیوں؟ تمہارے گناہوں کے سبب، تم گناہوں کے سبب، یا اپنے گناہوں کو چھوڑو، اللہ سے توبہ کرو، نمازی بن جاؤ، پرہیزگار بن کے جاؤ۔ یہ دنیا اسلام کے قدموں میں آتی نظر آئے گی، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے آتنک کا درس نہیں دیا۔ آخری گفتگو ہے میری، یہ آخری لمحات، یہ آخری باتیں ہیں میری، دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا۔ اور جو لوگ اسلام کے خلاف بھونکتے ہیں، جو لوگ اسلام کے خلاف بولی بولتے ہیں، انہیں یہ پیغام پہنچا دینا کہ مذہب اسلام آتنکواد کا نام نہیں، شانتی کا نام ہے۔ پیغمبر اسلام نے کس طرح اسلام پھیلایا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، ایک عیسائی اٹھتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پہ ایک کتاب خرید کے لاتا ہے، میرے آقا کی زندگی پڑھتا چلا گیا، میرے آقا کی مکی زندگی پڑھتا گیا، میرے آقا کی مدنی زندگی میں آیا، پڑھتا جا رہا تھا، ایک موڑ ایسا آیا کہ کلمہ پڑھ کے دامن اسلام میں آ گیا ہے۔ اب سن لو وہ موڑ کون سا تھا جسے پڑھ کے وہ مسلمان ہوا ہے۔ وہ موڑ یہ تھا، وہ بیان کرتا عیسائی کہ ایک دن پیغمبر اسلام عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے بستر پہ آرام کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستر پر ایک بلی سو رہی ہے، ایک بلی لیٹی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے، پیغمبر اسلام نے، ہمارے اور آپ کے آقا نے اس بلی کو اٹھایا نہیں، اس بلی کو جگایا نہیں، اس بلی کو بھگایا نہیں، بلکہ دونوں عالم کا مالک و مختار، وہ دونوں عالم کا شہنشاہ ہاتھ کا تکیہ بناتا ہے اور زمین پہ لیٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بلی اپنی نیند سے بیدار ہوتی ہے اور خود اٹھتی ہے اور اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ تب دونوں عالم کا مالک و مختار زمین سے اٹھتا ہے اور اپنی چارپائی پہ آ جاتا، اپنے بستر پہ آ جاتا ہے۔ وہ عیسائی چیخ پڑتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے، ارے جو پیغمبر جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہو، وہ انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوگا۔ کلمہ پڑھ گیا اور دامن اسلام میں آ گیا۔ یہ ہے مذہب اسلام، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کہ جو مصطفیٰ جانوروں کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہو، وہ مسلمانوں کے، انسانوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ یہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں مذہب اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرو اور دامن اسلام کے قریب آؤ۔ اسلام زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں، مولا میرے بولنے میں جو بھی صاحباً قصداً غلطیاں ہو گئی ہو انہیں معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔